السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا متین علی شاہ صاحب، بہرحال جب سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے سن رہے تھے، سبحان انڈونیشیا اللہ، کے دو قاریوں کو سنا، بے شک۔ اور میں پاشا آپ کو تو معلوم جی ہے نا، میں 29 سال سے آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرانی مہم میں۔ آپ بے کے شک، قلعے گولکنڈہ کے بھی میدان میں میں اپنے خطاب عام ہمیشہ سے کہتا رہا کہ اللہ جی کے فضل و کرم سے ہندوستان میں نے کہا ہے، اور آج بھی 30ویں عالمی قرآنی روحانی مہم میں، جبکہ میں آج آن لائن کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کے اپنے سننے والوں کو اللہ کا کلام سنا کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اپنی جو کوشش ہے سبھی کی، جس میں ماشاء اللہ آپ بھی چیف کوآرڈینیٹر اور میرا نوجوان سید ثقلین جو ہے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے برابر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میرے پاشا اللہ کے فضل و کرم سے اپنا روایت رہی ہے کہ میں ہمیشہ ہر وقت 29 سال سے آپ کے پورے اجتماعات میں، خاص طور پہ آپ کا تاریخی قلعے گولکنڈہ کا جلسے سماعت قرآن کے سالانہ جلسے میں 29 سال سے، اور ہندوستان میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جہاں جہاں بھی یہ قاریان قرآن کو لے جاتا ہوں اور خامین قرآن کے درمیان میں آتا ہوں، میں صاف طور پہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو ہندوستان میں قاریان قرآن کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بے اللہ شک، کے فضل و کرم سے ہندوستان میں چپے چپے پہ گوشے گوشے میں حافظ قرآن، قاری قرآن موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں، نزول قرآن میں، اللہ نے مصر کی سرزمین کو اور دیگر عالم اسلام کے علماء کرام کو ایک خاص دہن عطا کیا، بطور بے خاص شک، بطور خاص۔ اسی لیے میں نے جو ہے بیست خادم القرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں اس محفل کو، اس مہم کو چلانے لگا، اور آپ بھی جو قافلے میں شامل ہوتے گئے، اور آج جو ہے حالات ایسا رخ اختیار کیے ہیں کہ کرونا وائرس سے اللہ نے ہر ایک کو مقید کر دیا ہے، کہہ دیا بہت اپنا غرور تکبر کیا، بہت اپنا ناز کیا، اور کوئی سپر پاور ہے بولا، تو کیا بولا، کوئی بولا، اللہ نے کہا وعدہ لا شریک میں ایک میری معمولی سا مرض ساری کائنات کو جو ہے تہس نہس کر دے گا، اور ایسی بیماری آئی کہ بڑے سے بڑا جو ہے ملک کا سربراہ بھی پریشان ہے، موت کے سائے میں ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ علاج کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ مرضی مولا ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو ہے انگلش میں بھی اور عام طور پہ بھی میں نے بھی کہا ہے کہ اپنے خطاب میں یہ اللہ اپنے بندوں سے امتحان کرتا ہے۔ پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ آج 30 سال میں ہماری پرانی مہم ہے، آج ليلۃ القدر ہے، اور الحمدللہ آپ سے جیسا میں نے کہا ہندوستان میں قاریان قرآن کی کمی نہیں ہے، تو مجھے خوشی ہے میرا نوجوان صالح نوجوان افتخار القرہ میرے سرکار وطن کی نسبت سے، سیدنا افتخار علی شاہ وطن کی نسبت سے میرا سامنے آج آن لائن مولانا سید شاہ متین علی شاہ قادری جانشین حضرت حیدر پاشا قادری مجھے خوشی ہے کہ آج ہم ایک شہر میں ہوتے ہوئے، ایک قریب سے قریب چند کلو میٹر رہتے ہوئے، لیکن حالات زمانہ نے ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ میں اپنی منزل میں ہوں، اپنے گھر پہ ہوں، آپ اپنی منزل پہ ہیں، چاہتے ہوئے بھی احتیاطی منزل پہ ہیں، لاک ڈاؤن ہے، حکومت نے اس وقت 7 بجے کے بعد کرفیو نافذ کر دیا ہے، لیکن واہ تیری قدرت کے قربان جاؤ میرے اللہ، اپنے کلام کو پہنچانے کے لیے تو جو ہے ایسے ذریعے ابلاغ پیدا کر دیا، ٹیکنالوجی پیدا کر دیا کہ دنیا کے ہر گوشے گوشے میں میرے مجید پاشا اپنی آواز پہنچ، ہر طرف سے قرآن کی صدائیں اٹھ رہی ہیں، ہر طرف اپنی بات پہنچ رہی ہے۔
یہ اللہ کا بڑا کرم کہ آپ سے پہلے شیخ درنکی آئے تھے جو بات آئے تھے، ابھی آپ کا بھی ذکر رہا، آپ بھی آن لائن دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تو بہرحال میرے پاشا اب وہ صدائے ہندی، وہ لہن ہندی ہم کو سنا دیجئے ایک بات اپنے انداز میں، تاکہ ہم بھی کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ ہندوستان کی سرزمین قاریان قرآن کے بانجھ نہیں ہے، یہاں بھی زرخیز زمین ہے، یہاں پہ بھی ایک سے اعلیٰ قاری قرآن موجود ہے. اور میرا یہ قاری قرآن جب پڑھنے جا رہا ہے، اس کی تو دو آتشہ بات، سارا گھر کا گھر قرآن کا تیرے گھر کا بچہ بچہ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے. اور کیوں نہ ہو حیدر کے غلام کے گھر کا بچہ اگر قاری قرآن نہ ہو تو کون ہوگا؟ غلام حیدر، حیدری نسبت رکھنے والا، اور وہ بھی کیسی نسبت؟ چلا نجف اشرف سے، چلا نجف اشرف سے آیا بغداد کی سرزمین پر اور کہہ دیا یا غوث الورا، یا پیران پیر، یا شاہ جینا، یا شاہ بغداد، مجھے دامن قادریہ سے وابستہ کر دیں. تو آپ جو ہے ماشاءاللہ قادری بھی ہیں، حیدری بھی ہیں، کیا نہیں ہیں. بہرحال مجھے لیے تو زیادہ خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن تو آپ کے بنتے رہیں گے، آپ کے ذریعے سے آپ کو قاری قرآن بنایا ہے. آئیے اے اللہ کے بندو، میرے عزیز جو 32 سال سے میرے ساتھ میرے سائے کی طرح میرے ساتھ پرانی مہم میں جڑا ہوا رہا ہے، آج اس 30 سالہ پرانی مہم میں ہر سال میرے بازو بیٹھتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، میرا استقبال کرتا تھا، اور میری موجودگی میں پہلے خلاف سناتا تھا، قرآن سناتا تھا، اور پھر مہمان کے ساتھ کرتا تھا. آج سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ ہم رہے یا نہ رہے صبح قیامت تک جاری و ساری سبحان اللہ، سبحان آمین. میں نہیں رہوں گا، میں واہ، نہیں رہوں گا، مگر میرے بعد ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقشبندی قاری قرآن آئے گا. اس کے بعد اللہ نے چاہا، اللہ کا کرم اس کی نسل آئے گی، یہ نسل چلے گی. جیسا آج مدین علی شاہ ہے، ابھی اپنے دو معصوم احمد پاشا اور محمد پاشا کو پیش کر کے سلام پیش کیا. ایسے ہی نسل چلتے رہے گی، ایسے ہی ذکر قرآن ہوتا رہے گا، ایسے ہی آقا کا انشاءاللہ، ہوتا رہے گا. قرآن اور آمین. صاحب قرآن کی بات ہر جگہ پہنچتے رہے گی الحمدللہ. اور یہ عزت اور شرف اللہ نے ہم کو عطا کیا، ہمارے لیے یہ آخرت کا سامان، ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے. ہم اللہ کے دربار میں بطفیل محمد و آل محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ بارک وسلم. وسلم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ بے نے شک، ہمیں توحید پرست ماں کی آغوش میں کیا، اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز کیا، اللہ نے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کیا. لیکن ہمیں قرآن عطا کیا. لیکن آج قرآن سننے سے پہلے میں اللہ کے دربار میں پھر دعا کروں گا، اللہ ہمیں تو قرآن تو عطا کر دیا، لیکن ہمیں عامل قرآن بنا دے. میرے اللہ ہمیں عامل آمین، قرآن بنا دے، قرآن کی ایک آمین یا ہدایت رب، پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا آمین یا رب، ایسے توفیق فرما دے میرے اللہ کہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہے. میرے اللہ آمین. عامل قرآن کے ساتھ ساتھ میرے اللہ صاحب قرآن حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم کی سچی محبت سے، میرے آقا کی سچی محبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دے. ہمارے قلوب میں تیرے حبیب پاک کی محبت اتنی عطا فرما دے کہ ہم اپنی جان، مال، آل، اولاد خود کو قربان کر کے صرف ایک ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائیں. اسی نام پاک پہ جو ہے اپنی زندگی کو شروع کرے، اسی نام پاک کی غلامی پہ آخرت ہماری ہو، تاکہ روز محشر جب میرے آقا کا سامنا ہو ہمیں میرے اللہ ہمیں جو ہے شرمندگی سے محفوظ رکھیے، ہماری گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آج للت القدر کی رات ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں میرے اللہ پاک، آپ ہمارا امتحان نہ لیجیے، آپ ہمارا امتحان نہ دیجیے. اے رب آمین، کریم، آپ کے ہم امتحان کے قابل نہیں، آپ کے آمین، حبیب پاک حضور محمد مصطفیٰ
صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وآلہ۔ میرے اللہ آپ کے حبیب پاک کی امت کو ہم کو بخش کا سامان فرما دیجیے مولا۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت حیران ہیں، ہماری پریشانیوں کو شفا میں بدل دیجیے میرے اللہ۔ کورونا وائرس کی آفت سے ہمیں، ہماری ساری مسلمانوں کو، امت محمدی سے، ساری انسانیت کو تو نجات دلا دے میرے اللہ، اور مرض سے بچا دے میرے اللہ۔ اب تمام کی پریشانی کو دور کر دے میرے اللہ۔ اس شب قدر کا مقدس رات ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اے عرش مولا پہ بیٹھنے والے، اے ہمارے شہرک سے قریب رہنے والے، اے ہماری شہرک سے قریب رہنے والے، ہماری دعاؤں کی شرف قبولیت عطا فرما، ہماری دعاؤں کی شرف قبولیت عطا فرما۔ تجھے پیارے حبیب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے آمین۔ مولا، ان کو قبول کر دے، ان کو رحم کر دے، رحم کر یا رب محمد محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید، رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، بے پناہ ہم کو شہید کربلا کے واسطے، یا نبی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے، فضل کے ہاتھوں سے ہم کو میوہ مقصد ملا، آمین۔ ابن علی شیر خدا کے واسطے، اس حسن ابن علی شیر خدا کے واسطے۔ جب میں پنجدر پاک کا واسطہ دے کے اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتا ہوں، وہ بھی لیلۃ القدر طاق راتوں میں، وہ بھی ایسے موقع پر کہ آج 27ویں تاریخ رمضان کی آ چکی ہے، 3 دن باقی ہیں، الوداع کا شہر رمضان، الوداع کی صدائیں آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کہ اب کے سال ہمیں رمضان نصیب نہ ہو یا نہ ہو، اس لیے ہم جو دعا کیے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے واسطے سے اللہ سے جو مانگا ہے ہم نے، آئیے جب تک کہ ہم نسبت والے ہیں، ہم تو غلامان خواجہ ہیں، غلامان غوث ہیں، جب تک ہم نسبت کے واسطے کی دعا نہیں کریں گے دعا نامکمل ہوگی۔ بغیر کہہ دیتے ہیں یا قطب یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن زمین، یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن زمین، بندام درمندام جستو ندارم دستگی، بردام دربندام جستو ندارم دستگی، بردرے درگاہ والا تائی لمبے آفتاب، خاطرے ناشاد راکوں، خاطرے ناشاد راکوں، شاد یا پیران پیر، یا پیران پیر، شاد یا پیران پیر، یا پیران پیر، بگل تابے غوث پاک کو پکارا، غوث پاک کی نسبت پکارا، ہم ہند الولی عطائے رسول کی سرزمین پر، ہم شاہ اولیاء کو تو پکارا، شاہ ولی بنیوں کے سردار کو تو پکارا، اور محمد رجب کے اشرف سے آئے شاہ اولیاء کو پکارا، لیکن ہم اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول ہند الولی سلطان الہند حضور خواجہ اعظم غریب نواز کے دربار میں ہیں، ان کی ریاست میں ہیں، ان کی سرزمین پہ ہے، ان کی روحانی حکمرانی پہ ہے، ان کے لہٰذا غوث پاک کے پاس خواجہ اعظم غریب نواز کو ہم پکارتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ بلا استاد کشتی سارا بلیات کو دور کر دے مجھے، بلا استاد کشتی ضعیفان آمین۔ کشتا رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون، آمین۔ بحق خواجہ عثمان ہارون، مکے کی سرزمین پر دائمی آرام فرمانے آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ عثمان ہارونی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہم غلام بھی یہی جانتے ہیں چشتی ہو کہ قادری ہو، جب مدد مانگتے ہیں معین الدین چشتی سے، ہم جانتے ہیں کہ معین الدین چشتی کی نسبت جاتی ہے مولائے کائنات کے پاس، مولائے کائنات کی نسبت جاتی ہے رسول خدا کے پاس، رسول خدا کی نسبت جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، کیونکہ کارساز تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو نسبتیں اتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے
یہ ایک سہارا لے کر ہم تو یہی کہتے ہیں جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. ہم تو بس وسیلے کے غلام ہیں. کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ جئیں گے تو وسیلے سے جئیں گے، مریں گے تو دامن خواجہ غالب نواز سے وابستہ رہ کر اور دامن علی سے پکڑ کر، دامن مصطفیٰ سے پکڑ کر اللہ کے دربار میں جائیں گے. ایسی ہماری دعا ہے، ایسا ہماری وابستگی ہے. اللہ کہ ہماری دعاؤں کو شرط پوری عطا فرما لے. اللہ تیرے بندوں سے آج کی رات 30ویں عالمی قرآنی روحانی مہم میں ہم نے تیرے بندوں سے تیرا مقدس کلام، جو اللہ کا کلام، آپ کا مقدس کلام قرآن کو سنا ہے میرے اللہ پاک. اور ہم تیرے اور ایک بندے سے سننے جا رہے ہیں، اس کی بھی زبان سے سننے جا رہے ہیں. مولا اس قرآن پاک کو سننے کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین عمل کرنے کے بعد پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. سننے آمین کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی، عمل کے بعد پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں مبلغ اسلام بنا دیجیے، دعوت دین کی تبلیغ کا ہمیں سپہ سالار بنا دیجیے. خادم قرآن بنا کر قرآن کے لیے ہمیں موقع عطا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین. کے بعد آئے گا نوجوان وہ ہندوستان میں جسے اللہ نے ان پر لہر عطا کیا ہے، جو میں افتخار القرا ہے، السید شیخ متین علی شاہ قادری. بسم اللہ دعوت کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان اللہ. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان اللہ. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. سبحان اللہ. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام.
هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا خالد ما شاء الله ما شاء الله استغفر عليك. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह मदीन पाशा बड़ी खुशी हुई कि आपकी दुआओं में अल्लाह ताला ने किया और आपने आज लैलतुल क़द्र की मुनासिबत से बहुत ही सही आयत का इंतखाब फरमाया। ये आपका जो है हुस्न है, आपकी तरतीब है। अब ये फरमाइए मदीन पाशा, अब आपके बाद आपके सबसे छोटे साहबजादे अहमद पाशा जो है क्या तिलावत करेंगे सूरह। अब मैं कहूँगा कि क्या पता खुलबल्ला सूरह फातिहा आप बुलाइए। आओ मेरे अहमद पाशा तशरीफ लाना। ए मासूम क़ारी कुरान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनो बेटा, पहले मेरी बात सुनना। आपके हमारे मदीन पाशा को अभी पढ़वाया, बट मैं अपने सुनने वाले ऑनलाइन सुनने वालों से कहूँगा, सबसे पहले मेरा पैगाम दे रहा हूँ उन लोगों को। मेरे अजीजों, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, हर सुनने वाले को मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से परवरदिगार आलम ने आज से 29 साल पहले यानी 1990 में जब मैंने हिंदुस्तान में आलमी कुरानी रूहानी मुहिम का आगाज किया, अल्लाह के हबीब के करम से खादिमुल कुरान बनकर जब मैंने शुरू किया तो हिंदुस्तान में दिल्ली, बेंगलुरु, बॉम्बे, पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ, देहरादून, आपके समझिए आसाम में और बेंगलुरु में, 12 हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होते होते गाँव में, खेड़ों में, जगहों पे जहाँ पे जो है आपके गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, उन जंगलों में भी हम पहुंचे। वहां पे भी जो है चंद लोग थे, उनको भी हमने सुनाया। मैं क्या क्या अर्ज करूं, कुरान पाक के तसद्दुक जाऊं, कुरान पाक के इस कलाम के क्या कहूं मैं, कोई यकीन करे ना करे। हाँ, उस जमाने में मेरे पास ये मोबाइल की वीडियोग्राफी नहीं थी, अगर होती तो मैं जरूर ले लेता। मैं डॉक्टर सैयद फारूक साहब हैं, डॉक्टर सैयद फारूक जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के चेयरमैन हैं, और वो जो हैं माशाअल्लाह आपके देहरादून में रहते हैं और दिल्ली में भी उनका क़याम है। वो भी मेरे साथ 29 साल से इस पुरानी रूहानी मुहिम में बराबर शरीक रहे और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे को उन्होंने जो है आपके देहरादून से अब दिल्ली आ रहे थे, सहारनपुर से होते हुए उनका एक रास्ते में कोई जंगल में फार्म हाउस था,
वहां लेके चले गए। बड़े बड़े झाड़ा थे और झाड़ों के पास ऐन झाड़ों के दरमियान सर्दी बेहद थी। रास्ते में गाड़ी को रोके थोड़ी देर के लिए, काफी लोग तमाम गाड़ियों को काफिला था, मिस्र के तमाम फुकरा इकराम थे। कोई यकीन करे ना करे, बहरहाल मैं जो करना चाहता हूँ, मगर जो मोमिन है, मुसलमान है, जो कुरान का शहदाई है, वो तो कहेगा लब्बैक, सच है, सदाकत है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर हम इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल करते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इंसान क्या चीज है, जानवर क्या चीज है। तो मेरे अजीजों, वाक़या 32 साल की पुरानी मुहिम का एक अहम वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। देहरादून के घने जंगलों में काफिला रुका, पुरानी काफिला रुकने के बाद जोहर की नमाज का वक्त था, तो सबों ने कहा चलो जमात बना लेते हैं। आपके जमात तैयार हुई, वजू हुआ, वजू होने के बाद नमाज की अदायगी शुरू हुई। जैसे ही नमाज खत्म हुई, माशाअल्लाह, नमाज खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में आया, सुने मासूम खाली क्या आया मेरे दिमाग में, आपको, आप मासूम बच्चे हैं, आपको भी सुना देता हूँ। वहां पे बेटे पेड़ के झाड़ों पे बंदरा, लंगूर, बंदर, लंगूर, तरह तरह के जानवर नाच रहे, कूद रहे, उछल रहे। उस आलम में हम नमाज पढ़ लिए। और मेरे को बाद में बोल रहे हैं यहाँ शेर भी आता है, बाद में बोल रहे हैं हिरन भी है, बाद में बोल रहे हैं तरह तरह के जानवर घने जंगल में। हमने कहा चलो भाई अब निकलते हैं। लेकिन जब वो मंजर देखे, जो सुहानापन देखे, देखा एक मेरे को ख्याल आया। मैंने कहा डॉक्टर फारूक साहब, अपन हर जगह तो सुनाते गए, आज ये जंगल में ये जानवर, ये बंदर, ये और आपके तरह तरह के जो हैवानात जो हैं, क्यों ना अपन 10 मिनट यहाँ पे भी तिलावत करेंगे। तो खानिया हंस दिए, बोले यहाँ पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े। तो माशाल्लाह जोहर की नमाज हो चुकी थी। तो बच्चों, ये वाक़या मैं ऐनी शाहिद हूँ और कुरान की निस्बत से सुना रहा हूँ। ये वाक़या क्या हुआ मालूम, अल्लाह करम फरमा दे, रहम फरमा दे, कुरान की बरकत के सब पे जाए। जैसे ही खाली कुरान पाक की तिलावत शुरू की, थोड़ी देर 2 मिनट पहले हर तरफ से चुड़ियों की ची 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 की आवाज आ रहे थे, बंदर अपनी आवाजें करते उछल के कूद कर रहे थे। लेकिन 1-2 मिनट की तिलावत की सदाएं शुरू हुई, अल्लाह, जो पत्ता है तो पत्ता वहीं साकित है, जो चुड़िया आवाज आते रहे थे वो खामोश हो गई, जो बंदर जहां बैठा था बैठ गया, और पूरे जो है तिलावत होती रही, सन्नाटा था। काश अगर मेरे को ये मोबाइल निकल जाता तो ये मेरी बात की तस्दीक के लिए मैं अपना वो भी साथ लगा देता। चलिए, बाहर कुरान का मामला है, हमने देखा तो हम तो यकीन कामिल है, मेरा ईमान है, कुरान पाक की निस्बत से कुरान जहाँ भी पढ़ा जाए अदब व एहतराम के साथ अगर पढ़ा जाता है, और अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, क़ल्ब पे जो असर पैदा करता है। एक और एक वाक़या सुनाता हूं। 29 पुरानी मुहिम के अंदर दौरान में क्या हुआ, हिंदुस्तान के वजीर आज़म, उनका नाम राजीव गांधी, मिस्र के खुर्रा आए थे। बेगम आबिदा अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद मरहूम साबिर तर्जुमा के अभी घर में 19 नंबर अकबर रोड पे इफ्तार की दावत थी। वहां पे वजीर आजम बैठे हैं। इफ्तार से पहले मैंने जो है हल्बे रिवायत कारियाल कुरान को 5-5 मिनट के लिए तिलावत किया। जब वो तिलावत करके खत्म करे, दुआ हुई, इफ्तार हो गया। जब खारिया के लिए उठ के मिले वजीर आजम राजीव गांधी, हाथ पकड़ के बोले, मौलाना इनसे कहिए कि ये क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कौन? राजीव गांधी कहते हैं, मगर जब जब ये कुरान पाक पढ़ रहे थे, मेरे कल्ब पर, मेरे दिल में कहा, कल्ब मेरी ज़बान से निकला, मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत हो रही, और मेरा मन कह रहा था खामोशी से ये पढ़ते रहे, मैं सुनते रहूं। मैंने कहा राजीव जी, यही तो कुरान का सदका है, कुरान का करिश्मा है कि अपने तो अपने गैरों के भी जो दिल जो है कुरान की तरफ झुक जाते हैं, और अल्लाह आपको हिदायत दे दे, इंशाल्लाह आप भी एक दिन शामिल कुरान बन जाए। तो कोशिश करना हमारा काम है। मैं 29 साल में जहाँ जहाँ कुरान के तर्जुमे पहुंचाया हूँ, बोलता हूँ, पहुंचाना
ہمارا کام ہے ہدایت دینا، میرے رب کا کام ہے۔ تو بہرحال اس پرانی مہم میں آپ کے بابا جان متین پاشا اس بات کی گواہ ہیں کہ ساری دنیا جو میں شریف ہوئے ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ موجود ہے، ان جلسوں میں ہے۔ میں نے ہر خطاب میں قرآن کی نسبت سے آج 29 سال سے ہر ایک کو پیغام دیتا تھا، اے اولاد والو، اپنی اولادوں کو تم ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو چاہے بناؤ، لیکن میری آواز پر لبیک کہو۔ اے اولاد والو، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ، حافظ قرآن۔ اللہ کا احسان ہے آج اس 29 سال میں مولا کا کرم ہے کہ آج ہندوستان میں کئی لوگ مجھ سے آ کے ملتے ہیں، بولتے ہیں اب آپ تو معصوم بچے ہیں، اب تو بچوں کو میں نے پکارا کا کہا تھا کہ پیام پہنچایا تو اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ آ کے بولتے ہیں، ان کے والد آ کے ملا کے بولتے ہیں میرا بچہ چھوٹا تھا، آپ جب فرمائے تھے اب دیکھیے جوان ہو گیا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ پھر آ کے ملا کے کہتا ہے دیکھیے یہ قاری قرآن ہے۔ تو آج وہی طریقہ پہ میں خوش ہوں، متین علی شاہ کے گھر میں حافظ قرآن قاری قرآن اللہ نے پیدا کیا۔ میں نے متین پاشا سے پوچھا یہ کورونا وائرس ہے اور یہ اس وقت جو ماشاءاللہ سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے میرا بڑا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ تراویح پڑھا رہا ہے، ہم سب اس کی اتباع میں جو ہے آپ کے منتخب جو ہے پورے جو ہے مسلی بن کر اس کی جو ہے قرآن کو سن رہے ہیں، ان کی امامت میں ہم تاریخ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی اچھی بات ہے، اور آپ دیکھو کیسا پڑھتے دیکھو دنیا سنتی۔ چلیے بسم اللہ، متین پاشا کے چھوٹے صاحبزادے احمد پاشا تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو۔ إياك نعبد وإياك نستعين ماشاءاللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ عمر دے اللہ عمر دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ماشاءاللہ السلام۔ ذلك الكتاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان اللہ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو، اللہ عمر دے۔ ماشاءاللہ یہ متین پاشا کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ اب اس کے بعد بڑے حافظ قرآن محمد پاشا تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ہمارے محمد پاشا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
چہرہ بھی نورانی ہے، آواز بھی قرآنی، کیا کہنے اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو عمر دے۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ کے والد بزرگوار مدین پاشا نے مجھے کہا، میں کیا کر رہے پاشا؟ کہا کہ میں گھر تراویح پڑھ رہا ہوں۔ تراویح پڑھ رہا تو امام کہاں سے لائے؟ بولے میرا بڑا بیٹا حافظ ہے، وہ امامت کر رہا ہے اور ہم سب جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال مدین پاشا کو اللہ اچھا رکھے، اللہ تعالیٰ میں جو آواز دیتا تھا گھر 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 میں حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن آمین۔ بناؤ۔ مدین پاشا کا گھر کا عملی ثبوت میرے سامنے آج 20 سال کی محنت میری چیز ہو گئی، اللہ مبارک کرے۔ کیا سنائیں گے اب آپ؟ بسم اللہ فرمائیے۔ درود اہل بیت سناؤں گا میں، اس کے بعد سبحان سلام پڑھیں۔ اللہ، عزت کی بات بولا میں نے، عزت کی بات بولا۔ چلیے بسم اللہ شروع ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماشاء اللہ پاشا، یہ تو بڑی چیز لائی ہے آپ نے آج کی شب قدر کو. اور دیکھیے اللہ کا کرم ہے کہ ہم تو جو ابھی میں نے بولا نا محمد پاشا کہ ہم صاحب نسبت ہیں. اور دیکھیے اللہ کا کرم، دیکھیے پرانی مہم 30 سال کی اپنی یہ آج جو خاص محفل ہو رہی شب قدر پہ، کیسا شروع ہوئی کہ آپ کے امت الواحدہ کا مظاہرہ. کیسا امت الواحدہ کا مظاہرہ؟ دنیا میں مسلمانان کی جو سب سے بڑی آبادی ہے دنیا میں وہ انڈونیشیا ہے. وہاں کے 2 قاری جید قاری کیا پیارے طرف سے قرآن پاک پڑھے. الحمدللہ 11 بجے سے شروع ہوئی، رات کے 2:30 بج گئے اب تک. اتنی طویل جو ہے الحمدللہ معلوم ہی نہیں ہو رہا شب قدر کے وقت جو ہے کیسا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو خیر و برکت سے کر رہا ہے. آپ کو وہ 2 قاریاں آئیں، وہ 2 قاریوں کے بعد پھر الحمدللہ ذکر قرآن رہا، پھر آپ کے پیام قرآن رہا، اور صاحب قرآن سرکار مدینہ کا جو ہے محبت رشتہ جو ہے معاملہ سامنے آیا خاتم القرآن کی زبان سے. اب اس کے بعد اللہ جو ہے ایسے کیفیت پیدا فرما دیا. سورہ رحمان کی جب تلاوت کیا، یہ اپنا ان کی شیخ درنگ کی، تو یقین مانو خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. رحمت تاری تھی، قاری بھی رو رہا ہے، سامعین بھی رو رہے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی برکت سے ملا. اچھا وہ ہو گیا. اب اس کے بعد پرانی مہم میں آپ کے والد بزرگوار میرے ساتھ دن اور رات ہر پل ہر ساتھ برابر 29 سال سے دامن شبیر نقشبندی کو پکڑ کے ساتھ پرانی مہم میں جڑے ہوئے رہے. اور آج مجھے خوشی ہے کہ میری وہ بات حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، اس کا عملی نمونہ ہے. اچھا ابھی مجھے یہ بھی نہیں معلوم آپ کیا پڑھنے والے ہیں، مگر پرانی محفل کا آغاز جو ہے قرآن سے ہوا، اور ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ اختتام جو ہوا، آئے ہائے اپنی جو نسبت ہے نا، ہم قربان جائیں اہل بیت پہ، ہم قربان جائیں اللہ کے حبیب کی آل پہ اولاد پہ. ہمارا ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ جو کلام پڑھے ہیں پہلی بار سنا، اتنا پیارا کہ تشنگی ختم ہو گئی. آپ سے پہلے میں غریب نواز کا ذکر کر دیا، غوث پاک کا ذکر کر دیا، اب اختتام جو ہونا تھا آپ کی محفل کا اتنا پیارا ہوا کہ سیدہ زینب بھی آ گئی، اور وہ میرے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی وہ چادر کا بھی ذکر آ گیا، وہ حسنین کریمین اور وہ صابر و شاکر حضرت کیا کہنے حضرت حسن کا ذکر آ گیا، اور پھر اس کے بعد شہید کربلا کا ذکر آ گیا. وہ بھی کیسے شہید کربلا، نانا جان کے اس دین کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے آتے گئے، اپنے قتل گاہ میں شہادت فرماتے گئے. اس لیے تو کہتے ہیں نا، وہ زمین کی مٹی
جب آپ کے ام سلمہ کے پاس لائی گئی تھی، جو آپ کے جبریل علیہ السلام نے رسول پاک کو لا کے دیکھ گئے تھے، تو فرما دیا تھا رسول پاک نے، اے ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ رکھنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھنا میرا حسین میرے دین کو بچانے کے لیے دنیا سے شہید ہو گیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا حسین حسین قتل ہوئے، حسین قتل ہوئے سرخ ہو گئی مٹی، حسین قتل ہوئے سرخ ہو گئی مٹی، جو رکھ گئے تھے رسالت مہاں شیشے میں۔ تو اب آپ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب، سبحان اللہ۔ سرخ ہو گئی مٹی جو رکھ گئے تھے رسالت مہاں شیشے میں، تو وہ مٹی سرخ ہو گئی۔ اس مٹی کے اندر کیا نہیں تھی، کربلا کی ہے مٹی، تو نے میرے حسین سے نواز رسول کو جو ہے اپنی آغوش دے دیا، یا حسین، اس کے لیے میرے غریب نواز نے کہا حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، ہائے 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 ہائے، دنیا میں رہتے دنیا تک یہ رہے گی کہ لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے، اگر اس کے بعد آپ کیا کرے، سرکار کو درود پیش کرے، سرکار کے بعد سرکار کے ایک نام لے کے درود پیش کرے، اس کے بعد آپ حضرت امام حسن کا ذکر آیا، امام حسین کا شہید کربلا کا ذکر آیا، وہ سیدہ زینب کا ذکر آیا جو آپ کے یزید کے دربار میں للکار کے کہا تھا، اے یزید دیکھتا ہے کون تیرے سامنے کھڑی ہے، میں بنت رسول ہوں۔ سبحان اللہ، حق، سبحان اللہ، واہ واہ، ایسی خاتون، ایسی مجاہدہ، ہر خاتون انسانیت کی ہر خاتون کے لیے، اسلام کی ہر مسلمان خاتون کے لیے سیدہ زینب کی ذات اقدس مشعل راہ ہدایت ہے۔ اور آپ کا بیان، آپ کی جری کیسا سنبھالا معصوم بچوں کو۔ مردوں میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، عابد بیمار تھے، زنجیروں میں کٹر کیا گیا تھا، لیکن بات سیدہ زینب آپ کے حوصلے کے ہم کیا کہیں، قربان جائیں۔ آپ نے یزید کے دربار میں جا کے ایسا خطاب کیا، خطبہ دیا کہ ساری کی ساری طاقتیں درز گئیں، تو وہ سیدہ زینب علیہ السلام کو آپ نے درود بھیجا، سلام بھیجا۔ اب اس کے بعد آغوش نبی میں آنکھ کھولنے والے مولود کعبہ، کعبے کی چار دیواری میں پیدائش ہونے والے، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اور پھر کوفے کی وہ مسجد، اللہ کے گھر میں شہادت پانے والے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کسیرا میسر، کسیرا میسر نشدی سعادت، کسیرا میسر نشدی سعادت، بکعبہ ولادت، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، مولا سبحان اللہ، تشریف آوری، کعبہ ولادت و مسجد شہادت، یہ کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ اور کیا کیا بیان کرو میرے مولا کا، آپ نے مولا کے لیے درود بھیجا، کبھی یہ کلام پڑھا، کیسے مولا کے لیے درود بھیجا، کس پہ صلاۃ و سلام بھیجا؟ وہ مولا کیا میرے مولا جو ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ آرام فرمانے، سبحان اللہ، ہجرت کی شب، اسی لیے شاعر اس لیے کہتا ہے بچپن کا زور کلے اشدر سے پوچھئے، بچپن کا زور کلے اشدر سے پوچھئے، شجاعت علی کا ذکر ہو رہا ہے، بچپن کا زور کلے اشدر سے پوچھئے، قوت شباب کی در خیبر سے پوچھئے، شباب کی در خیبر سے پوچھئے، کس طرح نیند آتی ہے تیغوں کے سائے میں، کس طرح نیند آتی ہے تیغوں کے سائے میں، ہجرت کی شب رسول کے بستر سے پوچھئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ماشاءاللہ اس ہجرت کی شب کو بھی یاد دلا دیا، فاتح خیبر کو بھی یاد دلا دیا۔ کیا کیا کہوں اے میرے غلام محمد پاشا، تو نے کس کو یاد دلا دیا۔ آج کی یہ محفل اسی
شہدائے کربلا، فاتح خیبر، آل نبی، اولاد علی کے نام ہم اختتام کو پہنچاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم عشق اہل بیت میں دلا، عشق اہل بیت اطہار میں ہماری موت عطا فرما، دامن الزام سے ہمیں وابستہ رکھ مولا۔ ان تمام قاریان قرآن کو جو آج کی اس محفل میں حصہ لیے ہیں مولا، ان کی تمام کے ساتھ ہم سب کو خیر کا معاملہ فرما، ہم سب پہ کرم کا معاملہ فرما، ہم سب پہ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے تمام اہل خانہ کو مولا اپنی تمام نعمتوں سے نواز مولا، نظر بس سے محفوظ رکھ، آسدین سے محفوظ رکھ مولا، ہم سب پہ کرم فرما دے، ہم لوگ پہ رحم فرما دے۔ الفاتحہ لا صراط الذین انعمت علیہم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلو بیٹے ماشاءاللہ مبارک ہو، دادا جان کے لیے اللہ سے سلامت رکھے، آپ کا گھر شاد و آباد رہے۔ والسلام علیکم۔ السلام علیکم۔